کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمارا درجہ بلند. پھر اس کے بعد جب حضرت بی بی ہاجرہ کا واقعہ آتا ہے, ایک عورت کی اسٹرگل دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں. پھر اس کے بعد حضرت مریم کا واقعہ آتا ہے کہ جب حضرت مریم پیدا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت مریم کی والدہ کو, کیونکہ شی واز ایکسپیکٹنگ کہ میرا بیٹا ہوگا, آبویسلی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی محبت بیٹی سے زیادہ رکھی ہے, یہ تو میں بھی مانتی ہوں. تو بس اللہ تعالیٰ پھر دے کے بھی تو آزماتا ہے نا, اگر اللہ نے محبت دی ہے تو اللہ آزماتا ہے, اب انصاف کر کے دکھاؤ. تو وہ پھر ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا, لیکن ان کی بیٹی ہوتی ہے اور وہ حضرت مریم ہوتی ہیں. اور کیونکہ حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے دعا مانگی ہوتی ہے کہ یا اللہ میری جو اولاد ہے, میرا جو اہل ہے, اس کو اپنے لیے چن لے. آپ یقین کریں, میں نے آیت سنی تھی ویری فرسٹ ٹائم, اس کا ترجمہ سنا, تو میں ایک قرآن کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں یہ سن رہی تھی. تو جب انہوں نے, میری ٹیچر نے یہ آیت بولی تھی نا, تو لٹرلی جب وہ یہ بول رہی تھی نا کہ حضرت آل عمران, حضرت مریم کی جو والدہ تھیں, آل عمران یعنی کہ حضرت عمران کی بیٹی تھی نا, حضرت مریم جو تھی عمران نامی شخص کی بیٹی تھی, اور عمران نامی شخص کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ان کی والدہ نے پھر دعا کی تھی کہ یا اللہ تو جو مجھے اولاد دے گا نا, میری اولاد کو, میرے اہل کو اپنے لیے چن لے. تو ایٹ دیٹ ٹائم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یا اللہ میرے اہل کو بھی اپنے لیے چن لے. اب دیکھیں نا, میرے اہل میں خالی جو ہے وہ میری اولاد تھوڑی آئے گی, ابھی میرے اہل میں میرے اسٹوڈنٹس بھی آئیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ میری بہت ساری اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے انیشیل اسٹیج پہ میرے سے قرآن پڑھا تھا, آج وہ عالمہ بھی بن رہی ہیں. انہوں نے ایم اے انگلش لٹریچر بھی کیا ہے, اور وہ دینی نالج میں بھی بہت آگے ہیں ماشاء اللہ, اور وہ بڑی بڑی ویب سائٹس بنا رہی ہیں اور بہت کچھ کر رہی ہیں. تو ایکچولی بیٹا دیٹ از دا ڈفرنٹ ڈائمینشنز آف یور لائف, جیسے وہ کہتے ہیں نا زپر کی طرح زندگی ہوتی ہے. رہی بات بیک گیئر کی, ٹھیک ہے بیٹا, اپنے آپ کو نا کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ نے عورت بنائی, بہت اسٹرانگ بنائی ہے, مرد بننے کی کوشش نہ کریں کہ میں مرد کی طرح کماؤں, میں مرد کی طرح کھڑی ہو جاؤں, بیٹھ جاؤں, مجھے فریڈم بھی مرد کی طرح ملے. اللہ نے دو جینڈرز بنائے نا, کسی اس کا کوئی مقصد ہے. اگر اللہ نے مرد کی طرح ہی ہم سے بھی کام کرانا ہوتا نا, اللہ مرد ہی بناتا, عورت بناتا ہی نہ. کوئی ریزن تھی نا, اللہ نے دو جینڈرز بنائے, اللہ نے ایک ہی کیوں نہیں بنا دیا؟ پھر سوچنے کی بات ہے. اللہ نے مرد سے باہر کا کام کرانا تھا, عورت سے اللہ نے جنریشنز پروڈیوس کروانی تھی, اور خالی ہم نے پروڈیوس نہیں کرنی تھی, ہم نے ان کو براٹ اپ بھی کرنا تھا. اچھا, جب ہم اپنے ان مقاصد, ایکچولی ہمارا جو مین مقصد ہے, آپ اب اس کو ٹپیکل سوچ مت کہیے گا, یہ ٹپیکل سوچ بالکل بھی نہیں ہے. یہ وہ زندگی کے رولز اینڈ لاز ہیں جو اللہ نے ڈیفائن کیے ہیں, اینڈ دوز آر دا بیسٹ رولز اینڈ لاز, ٹھیک ہے. تو ہم نے قرآن میں جتنی بھی خواتین کا ذکر دیکھا ہے, وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایکچولی جنریشنز پروڈیوس کی ہیں. جنریشنز مین کہ انہوں نے اپنی جنریشنز بنا دی, اللہ کی راہ میں لگا دی. صحیح. تو عورت بیٹا جب بیوی بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے آنچل پہ جا کے سجدہ کرو. اللہ شوہر کے لیے کیوں 70,000 فرشتے نازل نہیں فرماتا؟ عورت کے لیے کرتا ہے, بیوی کے لیے کرتا ہے. ریزن ہمارا رینک بڑھ جاتا ہے تو بیٹا ہماری ریسپانسبلٹیز بھی بڑھ جاتی ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو میں نے چنا ہے اس کی ایلیجبلٹی کے حساب سے, کیونکہ اس کی ایلیجبلٹی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مرد. مرد صرف کما سکتا ہے بیٹا, اس سے زیادہ نہیں ہے. عورت کی ایلیجبلٹی اس سے کہیں زیادہ ہے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ایک عورت کو ماں بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ہماری ایک اور ریسپانسبلٹی ہے, بینگ اے وائف, بینگ اے مدر. پہلے میرا حق میرے شوہر کا ہے. عورتیں غلطی یہ بھی کر دیتی ہیں, پہلے اپنے بچوں کو لے آتی, نہیں, پہلا حق آپ کے اب شوہر کا ہے, اور اسی کو ہمیشہ ڈومینیٹڈ رہنے دیں. بچوں تو آپ کے بچے آپ کی عزت بھی کریں گے, ٹھیک ہے, تو وہ ڈومینیٹڈ ہی رہیں, وہ ون اپ ہیں, ہمیشہ ہیں, رہیں گے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں اگر جیسے ہے نا کہ اس دنیا کے اگر دو خدا ہوتے ہیں تو دنیا پارا پارا ہو جاتی. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ڈیفائن کیے, جس میں اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی, یعنی کہ شوہر کو دی, اور جو ہے اس میں ایڈمنسٹریشن مرد نے کرنی ہے اور ہم لوگوں نے فالو کرنا ہوتا ہے ایکچولی. اور اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں, ٹھیک ہے, جو عقل مند عورت ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو کیا بنا کے رکھتی ہے؟ سرتاج بنا کے رکھتی ہے. اور جو بیوقوف عورت ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو کیا بنا کے رکھتی ہے؟ غلام بنا کے رکھتی ہے, اور خود غلام کی بیوی کہلاتی ہے.
تو सरताज बना के रखेंगे तो हम तो बादशाह की फिर मलका हो गई ना बहन। तो एक तो ये चीज़, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने अपने गोल्स देखने होते हैं कि गोल एक्चुअली क्या है। गोल इज बेसिकली द सेट योर प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ। हमारी जो प्रायोरिटी है ना, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने लिखा है कि हमने जोड़े जोड़े बनाए और हमने इसमें सुकून रखा। जोड़ा अल्लाह ने क्यों बनाया? क्योंकि अल्लाह ने इसमें सुकून रखा है। बेटा जब जोड़ा टूटता है ना, वो सुकून भी टूट जाता है। जोड़ा खराब होता है, वो सुकून भी खराब होता है। ठीक है, 4 चीज़ें अल्लाह ताला ने कुरान में लिखी हैं और जो कि जिनमें अल्लाह ने सुकून रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। नंबर 2, रात। जो लोग रात को टाइम पे नहीं सोते उनको सुकून नहीं मिलता। ठीक। नंबर 3, वो छत जिसके नीचे आप रहते हैं, मैं और आप रहते हैं। हम चाहे मरी चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, हम 5 स्टार होटल में चले जाएं, सुकून हमें अपने घर में ही आएगा। और नंबर 4 जो होता है ज़ौजैन। अल्लाह ने ये रिश्ता जो है सुकून के लिए बनाया और ज़ौजैन में भी बीवी में अल्लाह ने सुकून रखा है। ठीक। तो अल्लाह ताला ने फिर प्रायोरिटी अल्लाह ताला ने ऊपर किसे कर दिया फिर? मर्द को कि औरत को? औरत को। ठीक। तो समझ आई हमें अल्लाह ने कितना प्यारा बनाया है, कितना अच्छा बनाया है। अल्लाह ने हमें डोमिनेट किया हुआ है, ठीक है। और कुरान में अल्लाह खुद कहता है कि ये बेचारी औरत है। अब जब मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दे दी, इतना हाई लेवल दे दिया, तो दिल नहीं करता कि उस अल्लाह का शुक्र भी अदा करें, उसके हिस्से का काम भी करें, उसने जो मुझे रूल्स एंड टास्क दिए हैं वो भी निभाएं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कुरान और हदीस के हिसाब से मेरे अल्लाह ने मुझसे क्या चाहा है। मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है? मेरा अल्लाह मुझसे चाहता है मैं अच्छी बीवी बन जाऊँ, मैं अच्छी माँ बन जाऊँ। सही। अच्छा, उसको आगे लेके चलने के लिए बेटा बहुत ज़रूरी है लाइफ में। देखें, हर किसी के पैशंस होते हैं, मेरे भी थे हैं। तो ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ आपकी पूरी हो जाए। अगर आपके पैशंस जो है ना वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना आपकी रिलेशनशिप्स के साथ, तो रिलेशनशिप्स को ऊपर कर दें, पैशंस छोड़ दें फॉर द टाइम भी। अल्लाह आपको उससे बेहतर चांस देगा, उससे बड़ा चांस देगा। ठीक। मैं अक्सर जो है एक स्टूडेंट्स को एग्जांपल देती हूँ कभी कभार अपनी लाइफ की, कि मैं अपने नाम के साथ ना डॉक्टर आसमा लिखा करती थी। थ्रू आउट टॉपर थी, स्पीचेस करती थी, बैडमिंटन चैम्पियन रह चुकी हूँ, गेमिंग करती थी। कौन सा काम था दुनिया का जो मैंने नहीं किया। पेंटिंग करती थी, स्टिचिंग आती है, कटिंग आती है, मैं एम्ब्रॉयडरी कर लेती हूँ, शीशे के ऊपर पेंटिंग कर लेती हूँ, कपड़े पे मैंने पेंटिंग की है। मैंने किस तरह, इतना ज़्यादा मुझे पेंटिंग का क्रेज़ था कि मैं आधी रात को जाके पेंटिंग्स किया करती थी। ठीक है। तो लेकिन अपने नाम के साथ हमेशा डॉक्टर आसमा लिखा करती थी, और ये 4th क्लास में। ठीक है। और थी भी टॉपर, और अम्मी अब्बू को था कि नहीं, ये हमने अपनी बेटी डॉक्टर बनानी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट है। और टीचर्स भी यही कहते थे अम्मी अब्बू को कि शी इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। जब मेरा निकाह हुआ था तो 9th में थी मैं, 15 ईयर्स की थी। तो मेरी टीचर ने मेरी अम्मी को बुलाया और स्कूल बुला के कहा कि यू हैव स्पॉइल्ड हर। आपको पता है शी इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। इस लड़की के अंदर ना कुछ है, और वो अल्लाह ने रखा हुआ था, उसमें मेरा कमाल नहीं था। जो मैं बोलती थी, जो मैं आज बोलती हूँ, बचपन से इसी तरह से थी। तो अल्लाह बंदे चुन रहा होता है एक्चुअली, जिनसे अल्लाह ने आगे ज़िंदगी का। मैं क्यों कहूँगी ये मेरी वजह से? अगर मेरी वजह से होता तो हम 5 बहन भाई हैं, हम 5 के 5 ऐसे ही होते। वाई मी? मेरे अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया। अगर मेरे अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया तो क्या मुझे अपने आप पे फ़ख्र होना चाहिए या अपने अल्लाह पे होना चाहिए? ऑब्वियसली अल्लाह पे होना चाहिए। मेरा इसमें क्या कमाल है कि मेरी ज़बान में तासीर है? मेरा इसमें क्या कमाल है कि मैं बोलती हूँ और अल्फाज की चेन्स बनती चली जाती हैं? हर किसी के बस की बात है ये? नहीं होता, नहीं होता ना। तो इसमें मेरा क्या कमाल? ये तो मेरा अल्लाह मुझसे करवा रहा है ना, अल्लाह बंदे चुनता है। तो ये टीचर्स ने बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था। मेरे पेरेंट्स को बहुत सारे टीचर्स ने कहा कि शी इज़ सम, बट मतलब ये कुछ और ही चीज़ है ना, ये आम बंदा नहीं है। तो बहरहाल अब जब पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ डाल दी जाती है तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि बेटी को डॉक्टर बनाना है, और वही चीज़ वो बेटी के दिमाग में डाल देते हैं कि बेटा तूने डॉक्टर बनना है। अब मेरे दिमाग में भी डॉक्टर ही था। ठीक है। जब मेरा निकाह हुआ तो जो मेरे सर थे ना, जिनका मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने मुझे बिठाया और
جب میرا میٹرک کا رزلٹ آیا میرے بہت اچھے مارکس تھے اور میرا میڈیکل میں داخلہ بھی ہو رہا تھا اور میں نے فارم بھی فل کر دیا تھا کیونکہ مجھے تو ڈاکٹر بننا تھا. امی ابو نے صحیح طرح سے مجھے ریالٹی بچوں کو بتانی چاہیے, بیٹیوں کو خاص طور پہ بتانی چاہیے, ان کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے. میرے استاد نے مجھے ایکچولی کلیئر کیا کہ یو آر دا وائف آف سم ون ناؤ, آپ کی بیٹا شادی ہونے والی ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ میڈیکل آپ آفٹر میرج بیٹا کنٹینیو کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. سو کال ٹو یور ہسبینڈ, ہم کزنس تھے تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کیا, میں نے کہا بھائی اس طرح سے ہے تو کیا آپ مجھے آفٹر میرج مطلب جو ہے پرمٹ کریں گے کہ میں میڈیکل کالج میں جاؤں. مائی ہسبینڈ سیڈ کہ میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی جو ہے وہ کسی بھی کو ایجوکیشن میں پڑھے. اور مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ میرے شوہر کے اندر اتنی غیرت ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی مرد کے ساتھ بیٹھ کے اور وہ میڈیکل کالج میں پڑھے. تو مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی. ٹھیک ہے, اینڈ سیم تھنگ میں نے اپنے سر کو بتایا کہ سر یہ ایسے. سر نے کہا ناؤ یو آر وائف آف سم ون, جو اس نے کہا ہے فالو ہم. یہ میرے استاد نے کہا جنہوں نے مجھے 4th کلاس سے یہاں تک میٹرک تک پڑھایا تھا. اور سر نے میرا وہ فارم پھاڑ دیا. نہ تو میرے میاں نے پھاڑا تھا نہ میرے پیرنٹس نے پھاڑا تھا, میرے استاد نے پھاڑا تھا. اور سر نے پھر مجھے کہا کہ بیٹا لائف میں آپ کو بیک گیئرس لگانے پڑتے ہیں. یہ بیک گیئرس کی تھیوری میرے استاد نے مجھے بتائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آشا بیٹا ایک بیک گیئر لگاؤ, زندگی میں تمہیں کئی چانسز ملیں گے. اینڈ ہی واز ایبسلیوٹلی رائٹ. اگر میرے مائنڈ کے اوپر کسی چیز کا امپیکٹ ہے نا تو اللہ کے بعد بیٹا میرے استادوں کا. انہوں نے میرا وہ میڈیکل فارم پھاڑ کے انہوں نے کہا کہ گو فار آئی سی ایس. میں نے آئی سی ایس کیا, میتھس فزکس اینڈ کمپیوٹرس میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج میں کیا کر رہی ہوں, میں ایک آن لائن ٹیچر ہوں کمپیوٹرس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو میرا ایکچولی کمپیوٹرز میں انٹرسٹ نہیں تھا, مجھے یہ مشینیں نہیں پسند. اور میں شروع سے ایسی تھی کیونکہ میں اپنی لائف کو پروڈکٹیو بنانا چاہتی تھی. میں نیگیٹیوٹی سے بھاگتی تھی کہ مجھے اپنے آپ کو اسپوائل نہیں کرنا. مجھے اس طرح سے نہیں سوچنا کہ ساس کیا کہہ رہی ہے تو نند کیا کہہ رہی ہے. اگر کوئی کہتا بھی تھا تو میں یہ سوچ کے اس سوچ کو ضائع کر دیتی تھی کہ کیا میں دنیا میں یہی سوچنے کے لیے آئی ہوں. جو جو کرتا بیٹا وہ تو اس کا اپنا ظرف ہے, میرا ظرف کیا ہے, میں کیا ہوں. کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے گا کہ جب کوئی آپ کو کچھ برا کہتا ہے آپ کے اوپر کتنی دیر اس چیز کا اثر رہتا ہے. اگر تو اثر بہت زیادہ دیر رہتا ہے نا, اٹ مینس کہ آپ کی ویک پرسنالٹی ہے. تو اسی طریقے سے بیٹا پھر بچے ہوئے الحمدللہ, اللہ نے پہلے ایک دیا پھر دوسرا ہو گیا. ٹھیک ہے, شادی کو بھی بہت عرصہ گزر چکا تھا, 7 ایئرس. 2009 میں میں نے بی اے کیا تھا, 2002 میں شادی ہوئی. تو اس میں نے کوئی رونا نہیں رویا کہ میں اسپوائل ہو گئی ہوں یا میرے استاد مجھے ایسے کہتے تھے یا ویسے کہتے تھے. بیٹا وہ ہے نا کہ حدیث میں اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ, اللہ تمہیں راضی کر دے گا. تو بیٹا جو ہے نا, جو ہے آپ کے پاس اس میں سے کچھ نکال کے دکھائیں, پھر تو ہے مزہ. لمیٹیشنز لیڈ ٹو انوویشنز. جو آپ کے پاس ہے اس کو یوز کریں, وہ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اور بن مانگے دیا ہوتا ہے اللہ نے, ہم اس کو یوز نہیں کرتے. سب سے پہلے اللہ نے دماغ ہمیں بن مانگے دیا, اللہ نے آنکھیں ہمیں بن مانگے دے دی. اللہ ہمیں اندھا بھی تو بنا سکتا ہے. کبھی اندھوں کی زندگی دیکھیں تو لگے گا کہ ہم سے زیادہ بلیسڈ کوئی نہیں. لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ تو بیٹا شکر صرف یہ نہیں ہوتا یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے. شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں نا, آپ اس کو سنبھال لیں اور اس کا بہتر استعمال کریں. اللہ نے مجھے ماں بنایا, 2 بچوں کی ماں بنایا, تو کیا میں ان کو چھوڑ کے اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرتی؟ تو میں نے کالج یونیورسٹیز نہیں جوائن کیے, میں نے پرائیویٹ ہی پڑھا, میں نے گھر میں بیٹھ کے پڑھا. ٹھیک ہے, تو کیا فرق پڑ گیا؟ جو علم میری نصیب میں تھا وہ تو مجھے پھر بھی مل گیا اور وہ آج میں پروموٹ بھی کر رہی ہوں. تو بات یونیورسٹی جانے یا نہ جانے سے نہیں آتی. میرے اندر کانفیڈنس اگر یونیورسٹیز سے ہوتا کی وجہ سے ہوتا تو پتہ نہیں پھر آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح کا کانفیڈنس ہوتا. شکر ہے نہیں گئی تھی. تو بہرحال بیٹا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو لائف میں بعض اوقات آپ کو بیک گیئرس لگانے پڑتے ہیں اور ان بیک گیئرس کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہے لائف میں, لیکن سوچ سمجھ کے کرنا ہے.
ہدایت جو ہوتی ہے نا بیٹا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن مانگنے پہ ملتی ہے. حکمت بھی مانگنے پہ ملتی ہے، صبر مانگنے سے آتا ہے، شکر بھی مانگنے سے آتا ہے. یہ 4 چیزیں فری میں نہیں ملتی. آنکھیں ناک کان تو اللہ نے فری میں دے دیا. یہ 4 چیزیں جب تک آپ کو کریونگ نہیں ہے نا آپ کو مل نہیں سکتی. تو اللہ سے مانگا کریں یا اللہ مجھے یہ 4 چیزیں دیں. آپ سوچیں حکمت مل جائے. حکمت کیا ہے؟ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا. ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، آپ کو اندھیرے میں اجالے نظر آتے ہیں. آپ ایک غار میں بند ہو گئے لیکن ایک سوراخ ہے جس میں سے روشنی نظر آ رہی ہے، اس کو ہدایت کہتے ہیں. تو ہدایت یافتہ لوگ بیٹا ایسے ہوتے ہیں. مفلحون یہی لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ. ٹھیک ہے، ہدایت بیٹا بڑی پیاری چیز ہے. اللہ سے نا اللہ کا نور مانگے. اور اللہ کے نور کے بارے میں تو یہ نا العلم نور اللہ، یہ العلم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے. یہ اللہ ان کو دیتا ہے جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں. تو بیٹا اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ ملے گا نا. دنیا کے راستے پہ چلیں گے تو دنیا ملے گی. راستہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. لیکن ہاں ایک چیز بتا دوں، اللہ مل گیا نا دنیا خود ہی ملے گی. مجھے اللہ ملا تو مجھے ریلیشنز ملے تھے، میں یہ بھی بتا دوں. اس سے پہلے مجھے ریلیشنز نہیں ملے تھے. مجھے اللہ ملا تھا تو اللہ نے میرے ریلیشنز کے دل میں میری محبت ڈال دی. صحیح. ادروائز میں جیسے عام عورتیں رو رہی ہوتی ہیں میں بھی اسی طرح کی تھی. لیکن اللہ کے ملنے کے بعد میری زندگی کیسے پلٹی ہے بیٹا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور وہ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا نا، یہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں، 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے. اللہ سے نا بے نیازی مانگے. اللہ بے نیازی، یا اللہ بے نیاز کر دے دنیا سے. ٹھیک ہے. تو بیٹا بے نیازی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، انسان کے دل سے بندوں کا ڈر ختم کر دیتی ہے. آج اگر میں کسی کے ساتھ اچھا کرتی ہوں اس لیے اچھا نہیں کرتی کہ مجھے اس سے تمغے لینے، وہ میری کتنی دیر تعریف کرے گا. ٹھیک ہے. آج میں اگر کسی کے ساتھ اچھا کرتی ہوں تو اپنے رب کی خاطر کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے میرا رب جس محفل میں میری تعریف کرے گا نا وہ فرشتوں کی محفل ہے. اس کے بعد اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ. یہ جو لوگ تعریف کرتے ہیں نا وہ لوگ نہیں ہوتے، ایکچولی وہ فرشتے ہوتے ہیں جو زمین پہ اللہ پھیلا دیتے ہیں. اور کچھ ہم نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ہم نے فرعون کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا تاکہ ہم ان کو آزما سکیں. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ کبھی وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگ جاتے تھے، کبھی کچھ. آج ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جب سسرال میں جاتی ہے اس کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل جو ایک نارمل ایشو ہے، کامن ایشو ہے آج کی جنریشن کا. شوہر ہے وہ ساس کی باتوں میں آ جاتا ہے، یا ساس ہے وہ سارا دن بولتی ہے. الٹیمیٹلی ہم اللہ کو تھوڑی پکارتے ہیں. ہم کیا چیز اٹھاتے ہیں؟ ہم یا موبائل اٹھائیں گے یا ہم کسی پیر فقیر کے پاس چلے جائیں گے، دم درود میں پڑ جائیں گے. ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہم اللہ کو نہیں پکارتے. اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ سجدے ایکچولی ہمیں نہیں مل رہے ہوتے. اللہ چاہ رہا ہوتا ہے یہ بندہ میرے پاس آئے. بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید ماں کے ساتھ شیئر کروں گی، شاید ماں باپ آ جائیں گے یہاں پہ اس کو 4 سنائیں گے تو میرا گھر ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ اس طرح کی باتوں سے کبھی بھی بیٹا گھر ٹھیک نہیں ہوتے، گھر خراب ہو جاتے ہیں. جب پیرنٹس لڑکی کے آ کے انٹرفیئر کرتے ہیں، وہ لڑکی نے خود ہی کرنا ہوتا ہے جو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیز ہوتی ہے. تو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو پال لیا، پوس لیا، سارا کچھ کر لیا، اب سارا کچھ آپ کو ڈگری دے دی، اب آپ نے ہینڈل کرنا. عقل اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، سنبھالے، اپنے پیرنٹس کو تنگ نہ کریں. پہلی بات تو یہ. دوسرا بیٹا بات ساری یہ ہوتی ہے، آزمائش اللہ اس لیے بندے کو دیتا ہے کہ بندہ اللہ کو پہچان جائے. لیکن ہم لوگ موسٹلی لوگ، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے. میں نے کئی کینسر پیشنٹس دیکھے ہیں، ابھی بھی ان کو لگا ہوا ہے کہ ہم اپنے اسٹریکس کروا لیں اور ہم پتلے ہو جائیں. کہاں آپ موت کے اتنے قریب ہو اور کہاں اسٹریکس اور پتلے ہونے کے چکر میں. تو پھر بیٹا یہ بے نیازی تو نہ ہوئی. یہ تو پھر وہی دنیا سے مار کھا کے آپ پھر دنیا میں کہتی ہوں اس سے زیادہ بے وقوفی اور کیا ہوگی. جب پتہ ہے کہ دنیا نے گالیاں ہی دینی ہیں تو آپ دنیا کے ساتھ اپنا ایٹیٹیوڈ خراب نہیں کرو، کیونکہ وہ سارے بندے اللہ کے بندے ہیں.
اور اگر اللہ کے ساتھ تعلق بیٹا بلڈ اپ کرنا ہے نا، بندوں اللہ کے بندوں سے محبت کرنا شروع کرنا ہے، چاہے پھر وہ جتنے مرضی برے ہیں، جتنے مرضی برے ہیں، ان سے جب آپ محبت کریں گے آپ کا تعلق اللہ سے بننا شروع ہو جائے گا۔ آپ جب دینے والے بن جائیں گے آپ کی نسبت اللہ سے ملے گی، تو اللہ کیوں نہیں آئے گا ہماری زندگی میں؟ اللہ ضرور آئے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت علی نے کہا تھا نا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو بیٹا بات کرے نا اللہ سے، کمیونیکیشن ہماری اسٹرانگ ہوگی تو اللہ ملے گا نا۔ اصل میں ہماری کمیونیکیشن نہیں ہے اللہ کے ساتھ۔ ہم نے قرآن رکھا ہوتا ہے ترجمے والا۔ میں نے ابھی آپ کو اتنی ساری انگلش پڑھائی ہے، کتنا ترجمہ کیا میں نے ترجمہ نہیں کیا۔ وائی عربک؟ ہمارا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق کیوں نہیں ہے؟ ہم عربی بھی ایسے پڑھتے ہیں تو ہمیں عربی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تبھی تو اللہ سے کنیکشن نہیں بن پا رہا۔ ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم روز ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہمیں پتہ کیوں نہیں ہے کہ ہم روز اللہ سے یہی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ہدایت کے راستے پہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ تو نبیوں کا راستہ تھا، وہ ڈگریوں کا راستہ تھوڑی تھا، وہ تو نبیوں کا راستہ تھا۔ اللہ نے علم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، آپ علم حاصل کریں ضرور کریں، لیکن پھر اینڈ میں کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ مغضوب اور ضالین تھے، جن کے سامنے حق آیا اور حق انہوں نے ٹھکرا دیا۔ ہمیں پتہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ کیا سارے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے % لوگ بے نمازی ہیں اور کتنے نمازی ہیں؟ تو ہم مغضوب اور ضالین ہیں یا ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں؟ اور بیٹا جو ٹھکرائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ نے جس کو سجدے کی توفیق ہی چھین دی، بیٹا اس سے زیادہ میں کہتی ہوں بدقسمت انسان کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہے کہ جس کے گھر میں قرآن ہے اور وہ پڑھا نہیں جاتا، اور ہم نے وہ قرآن کو سیکھا نہیں ہے، ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ بس وہ کنیکشن بیٹا ایک دفعہ جوڑ لیں، پھر دیکھیں ساری دنیا کیسے آپ کے تابع ہوتی ہے، لیکن ایٹ فرسٹ وہ کنیکشن مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔